آزاد کشمیر اسمبلی میں منکرین ختم نبوت کے خلاف تاریخ ساز فیصلہ 6 فروری 2018 بروز منگل سپہر 3:52 اور 47 سیکنڈ پر آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا گیا، جس میں 45 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد آزاد کشمیر کے مسلمانوں کا وہ خواب پورا ہوا جس کے لیے انہوں نے بے شمار مشقتیں جھیلیں۔ آخر کیسے عاشقان ختم نبوت کا خواب پورا نہ ہوتا، جبکہ مقابلے میں منکرین ختم نبوت تھے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس پر امت مسلمہ نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ منکرین ختم نبوت چاہے جتنے طاقتور ہوں، شکست ان کا ضرور مقدر بنتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا مسلمہ کذاب ہو یا پھر مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ نے ختم نبوت کے ہر دشمن کو ہمیشہ نشان عبرت بنایا۔ 5 فروری 2018 تک کشمیر میں منکرین ختم نبوت قادیانی اسلام کے نام پر کھلے عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ منکرین ختم نبوت کا راستہ روکنے کے لیے پہلی بار 29 اپریل 1973 کو آزاد کشمیر اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی گئی، تاہم اس قرارداد پر 45 سال تک کوئی قانون سازی نہ کی جا سکی۔ دوسری طرف 7 ستمبر 1974 میں پاکستان اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر عقیدہ ختم نبوت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آزاد کشمیر انتظامی طور پر چونکہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، مگر قانون سازی اور دیگر معاملات میں خود مختار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان اسمبلی سے پاس ہونے والی متفقہ قرارداد پر آزاد کشمیر اسمبلی میں 5 فروری 2018 تک کوئی قانون سازی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں مسلمانوں اور قادیانیوں میں تفریق کے لیے کوئی قانونی معیار تھا۔ نہ ووٹر لسٹوں میں قادیانیوں کو پاکستان کی طرح علیحدہ غیر مسلم اقلیت شمار کیا جاتا تھا، اور نہ ہی آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات لڑنے کے لیے امیدواروں کے لیے ختم نبوت حلف نامہ جمع کروانا ضروری تھا۔ گویا آزاد کشمیر میں قادیانی 5 فروری 2018 تک غیر مسلم ہو کر بھی خود کو مسلمان کہلواتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجدوں کا نام دیتے اور مسلمانوں کی طرح اسلامی شاعر استعمال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قادیانیت کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب کبھی مسلمان انہیں اس دھوکہ دہی سے روکنے کی کوشش کرتے تو سینہ تان کر یہ لوگ کہتے کہ آزاد کشمیر کے قانون میں ہم مسلمان ہیں۔ قادیانیوں کی اس ڈھٹائی پر جب آزاد کشمیر کی عدالت اور الیکشن کمیشن سے مسلمانوں نے رجوع کیا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ قانون میں قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم اقلیت شمار کرنے کی کوئی شق موجود نہیں، اس لیے ان کو ووٹر لسٹوں اور دیگر معاملات میں مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم شمار کیا جا سکتا ہے۔ نہ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات لڑنے والے امیدواروں سے ختم نبوت حلف نامہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مسائل تھے جن سے آزاد کشمیر کے مسلمان پچھلے 45 سالوں سے نبرد آزما تھے، اور منکرین ختم نبوت قادیانیوں کی مذموم سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے آزاد کشمیر کی تقریباً ہر حکومت سے بارہا مطالبہ کیا کہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے، مگر ہمیشہ حکومتوں کی طرف سے ایسے وعدے کیے جاتے جنہیں کبھی ایفن نہیں کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کے سامنے جب ختم نبوت کے پروانوں نے قادیانیوں کے متعلق آئین و قانون سازی کا مطالبہ رکھا تو حکومت نے وعدہ کیا کہ ضرور موجودہ حکومت اس پر قانون سازی کرے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے خصوصی طور پر اپنی کابینہ کو متحرک کیا اور ختم نبوت سے منسلک علماء کرام اور وکلاء سے مشاورت کے بعد قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک مسودہ تیار کیا گیا، جس کو آزاد جموں و کشمیر عبوری آئین 74 میں 12ویں ترمیمی ایکٹ کا نام دیا گیا۔ 6 فروری 2018 بروز منگل سپہر 3:52 اور 47 سیکنڈ پر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس میں وزیر قانون راجہ نثار احمد نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تیار کی گئی 12ویں ترمیم کو ایوان میں پیش کیا، جسے قانون ساز اسمبلی اور ایوان بالا کشمیر کونسل نے متفقہ طور پر منظور کر کے آئین کا حصہ بنا کر آزاد کشمیر میں منکرین ختم نبوت قادیانیوں کی مذموم سرگرمیوں کے سامنے بند باندھ دیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ہونے والے اس تاریخ ساز فیصلے کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ منکرین ختم نبوت قادیانیوں کا حقیقی چہرہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قادیانی چاہے جتنی مرضی طاقت حاصل کر لیں اور لوگوں کو دھوکہ دہی سے جتنا مرضی گمراہ کر لیں، مگر ان کی یہ ساری کوششیں مثل عنکبوت ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے اس تاریخ ساز فیصلے پر یقیناً آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، ان کی کابینہ،
ممبران آزاد کشمیر اسمبلی اور آزاد کشمیر میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے عاشقان ختم نبوت خراج تحسین کے مستحق ہیں، جن کی انتھک کوششوں سے یہ سنگ میل عبور ہوا۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ہونے والے اس تاریخی فیصلے کے بعد اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمان مشترکہ طور پر ایک مضبوط قسم کا سرکاری سطح پر پلیٹ فارم تشکیل دیں، تاکہ دنیا میں جہاں کہیں قادیانی دھوکہ دہی سے اسلام یا مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا حکومتی اور سفارتی سطح پر تعاقب کیا جا سکے، کیونکہ قادیانی نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کی شناخت کو بیرونی دنیا میں مجروح کر رہے ہیں، بلکہ وطن عزیز پاکستان اور نظریہ پاکستان کو بھی تہس نہس کر رہے ہیں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔